آج جو نعت خانوں نے اتنی خوبصورت نعت خوانی کی ہے، ہمیں وادی مکہ کی سیر کرائی، کبھی سیدہ حلیمہ کے گھر کی اور کبھی حضور کے کمالات کی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جس ٹاپک پہ میں آج آپ سے گفتگو کروں گی، وہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہماری تو زبان اس قابل نہیں کہ ہم اس کو بیان کر سکیں، اور نہ ہی آج تک کوئی ان کی شان، ان کے حسن کو بیان کر سکا ہے۔ اس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ میری حقیقت میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس نے جو بھی لکھا، جو کچھ ہم حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں، وہ سب کچھ جس نے جو بھی دیکھا، اور ہر کوئی حضور کی شان بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایون کے صحابہ کرام میں بھی ہر صحابی آقا علیہ السلام کے حسن کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، ہر صحابی آقا علیہ السلام کی شان کو بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن سب سے پہلے جو شان، جو حسن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، میں چاہوں گی کہ آج ہم سب اس وادی کی سیر کریں، اس حسن کا تذکرہ کریں کہ جس کی قسمیں کھا کھا کے اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ قسم ہے مجھے اس روشن چہرے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور ان زلفوں کی جب وہ سج جاتی ہے، جب وہ لہرا جاتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس حال سے نکل کے، درامن سے نکل کے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے سوچوں کا رخ اس طرف لے کر جائیں۔ وہ حسن کیسا حسن ہوگا، وہ چہرہ کیسا ہوگا جس کے بارے میں خدا کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، وَالضُّحَىٰ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ روشن ہے۔ تو پھر وہ چہرہ روشن کیسا ہوگا، وہ زلفیں کتنی حسین ہوں گی جن کے بارے میں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اور پھر قرآن مجید میں کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ، پھر کہا طٰہٰ یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ یہ سب وہ نام ہیں جو قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کی اداؤں کے نام ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات میں جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے وہ بھلا کون سی ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں، ان کے چلنے کا ذکر قرآن میں کہا، ان کے کملی اوڑھنے کا ذکر رب نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ چونکہ ہم سب اہل محبت ہیں، ہم سب آقا علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں، ان کی نعتیں سنتے ہیں، ہم حضور کے مدینے پہ جاتے ہیں، اس لیے آج اس ٹاپک کو میں نے رکھا ہے۔ لیکن ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب سراپا ادب بن کے بیٹھیں، اپنے موبائل لید لوز کر لیں سب لوگ، کیونکہ یہ اس ذکر کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ چلنا پھرنا بند کر دیں، جہاں بیٹھے ہیں پھر وہیں بیٹھ جائیں، اور دلوں کو اپنی آنکھیں بنا لیں۔ کوشش کریں ہم دل کی آنکھوں سے دیکھیں کہ مصطفیٰ دکھنے میں کیسے لگتے تھے، وہ چہرہ کیسا چہرہ ہوگا جس کی قسمیں خود خدا قرآن میں کھاتا ہے، وہ زلفیں کیسی زلفیں ہوں گی کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ آج بہت لوگ پوچھتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ کہتے ہیں آپ دیوانے ہیں، تو دیوانے کیوں ہیں؟ ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں، صرف سنا ہے، اور سنا بھی ہم جیسے نکمے لوگوں سے ہے جنہیں بتانا نہیں آتا۔ تو سوچیں جن کو سن کر ہمیں ان سے محبت ہو گئی ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا عالم کیا ہوگا۔ جن کو صرف سنا ہے، ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے تو ان کو نہیں دیکھا نا، سننے سے اتنی محبت ہو رہی ہے، تو جو صبح و شام حضور کے گرد بیٹھتے تھے، جو حضور کے گھر کے گرد چکر لگاتے تھے، جو حضور کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں حضور کے گھر کے باہر بیٹھا کرتے تھے، پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ ارے وہ تو خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے آنکھوں سے اس نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور سیاستہ میں ہے کہ سیدنا مولا علی مرتضیٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ
از انس بن مالک، از جابر بن سمرہ، از عبداللہ بن عباس، حکیم بن حزم، برا بن عازب اور بہت ساری ایسے صحابہ کرام کی ایک لسٹ ہے کہ جو صرف اور صرف کیا کرتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا کرتے تھے. انہیں اچھا لگتا تھا حضور کے چہرہ انور کی باتیں کرنا. ارے آئیے آج سنتے ہیں کہ مصطفیٰ دکھنے میں کیسے تھے، مصطفیٰ چلتے کیسے تھے. آقا علیہ السلام کی ذات کمالات کا مجموعہ ہے. خود قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر بات میں خیر کثیر عطا کیا ہے. وہ بات آپ کی ذات کی ہو، وہ بات آپ کے کمالات کی ہو، وہ بات آپ کے حسن کی ہو، جس طرف بھی کوئی نگاہ دوڑائے گا ہر طرف کمال آپ کا ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر کا ایک معنی حوض کوثر ہے، لیکن اس کا مطلب کثرت ہے، بہت زیادہ ہے، لا تعداد، انکاؤنٹیبل کو کوثر کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو ہر معاملے میں، وہ ذکر کی بات ہو تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، علم نشرہ ہم پڑھتے ہیں سورہ علم نشرہ، فرمایا ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر خود بلند کیا ہے. تو ذکر کو بھی انتہا اللہ پاک نے دے دی. اور جب آقا علیہ السلام کو جسم عطر کو بنانے کی باری آئی تو سیدنا حسان بن ثابت جو شاعر رسول بھی تھے، وہ لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آج تک آپ سا حسین دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے، رب نے آپ کو محبت سے بنایا ہے. ارے ایسا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ آقا علیہ السلام کا وجود وہ محبت کا، حسن کا ایسا نمونہ تھا کہ جو کوئی ایک بار آقا علیہ السلام کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. جو ایک بار جس کی نگاہ آقا علیہ السلام کے چہرے پہ پڑ جاتی، مومن تو مومن، کافر بھی دیکھتے رہ جاتے تھے. اللہ پاک نے بنایا ہی اتنا حسین تھا. اور حضرت برا بن عازب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. وہ روایت کرتے ہیں جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند تھا اور آقا علیہ السلام نے سرخ رنگ کی لائنوں والی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور آپ صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے. اور آقا علیہ السلام کا معمول تھا، کبھی آقا علیہ السلام کی زلفیں اتنے لمبی ہو جاتی تھی، کبھی کھلی چھوڑ دیتے تھے کہ وہ آ کے آپ کے شولڈر کو ٹکرایا کرتی تھی، کبھی ان کی کٹنگ کرواتے تھے کہ وہ آقا علیہ السلام کے کان تک رہتی تھی. وہ جس ادا میں بھی ہوتے پیارے لگتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی زلفیں کھلی ہوئی تھی، حضور کے شانوں کو چھو رہی تھی، ٹکرا رہی تھی. حضور نے سرخ رنگ کی لائنوں والی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی زلفوں والے مصطفیٰ کو دیکھتا. کہتے میری نگاہ ایک بار چاند کی طرف جاتی، کبھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف جاتی، کبھی میں حضور کا حسن دیکھتا، کبھی چاند کا چمکنا دیکھتا. وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، میرے مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے بہت روشن تھا. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی اتنا حسین زلفوں والا دیکھا ہی نہیں جتنا میں نے مصطفیٰ کو دیکھا. اور سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ خدا کی قسم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات میں کوئی اس حسین مصطفیٰ جیسا دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے گالوں پہ سورج چل رہا ہے. آپ کا چہرہ اتنا روشن تھا، اتنا حسین تھا کہ اس میں سے سورج کی روشنی کی کرنیں نکلا کرتی تھی. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں عبد الرزاق نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام جب مسکرایا کرتے تھے
جس مسکراہٹ پر صحابہ کی جانیں بھی قربان تھی، جس مسکراہٹ کے لیے حلیمہ انتظار کیا کرتی تھی، کب مصطفیٰ جاگیں گے، کب میں ان کا مسکرانا دیکھوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا اسلام مسکرا رہے تھے، آپ کے منہ سے جب مسکرا رہے تھے دانتوں سے اتنا نور نکلا کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ اور یہ نور جو آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا، جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ روایت کرتی ہیں آپ کی والدہ کہ جب آقا اسلام کی پیدائش ہونے لگی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، کہتی ہیں وہ نور جب نکلا تو تھوڑی دیر کے لیے مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اتنی روشنی ہو گئی کہ مجھے مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ جب وہ روشنی ہٹی تو کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا تھا کہ محمد کو آدم کا سفوت دے دو، کیونکہ آدم صفی اللہ تھے۔ محمد کو یعقوب کی بشارت دے دو، محمد کو یوسف کا حسن دے دو، محمد کو اسماعیل کی سخاوت دے دو، محمد کو داؤد کی آواز دے دو، محمد کو داؤد کی آواز دے دو، محمد کو یحییٰ کی رقت دے دو، اور پھر فرمایا محمد کو ابراہیم کی خلت دے دو۔ وہ سارے اخلاق، وہ سارے کمالات، وہ سارے حسن جو باقی سب نبیوں کو ایک ایک کر دیے تھے، ان سب کو ملا کے محمد بنا دیا۔ تو نور تو مصطفیٰ کے وجود کا حصہ تھا، جب پیدا ہوئے تو نور ہی نور تھا، اور اس نور کی روشنی نے جہاں پر اس وقت کے اندھیروں کو ختم کیا، وہاں پر کفر کو بھی ختم کیا، جاہلیت کو بھی ختم کیا، ظلم کو بھی ختم کیا، ناانصافی کو بھی ختم کیا۔ جہاں پر آمنہ کا گھر روشن کیا، وہاں پر پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ اور پھر وہ نور مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا، جدا تو نہ ہوا۔ سیدہ حلیمہ روایت کرتی ہیں کہ جب سے میں مصطفیٰ کو اپنے گھر میں لے کر گئی تھی، آپ کو معلوم ہے سیدہ حلیمہ غریب تھی، کئی دن ان کے بچے بھوکے رہتے تھے، اور جو ان کی نابو تھی ان کے پاس جا کے ادھار مانگا کرتی تھی، مجھے پیسے دے دو، میں نے کھانا کھانا ہے۔ وہ خود روایت کرتی ہیں کہ جب سے میں مصطفیٰ کو اپنے گھر لے کر آئی، میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی کہ میں کسی گھر میں جاؤں، کیونکہ جب میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی تھی میری بھوک مر جاتی، میری پیاس مر جاتی تھی۔ ایک منٹ کے لیے سیدہ حلیمہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کو اپنے سے جدا کرو۔ تو جب آقا علیہ السلام اس بنو سعد کے محلے میں چلے گئے تو ظاہر جن دوستوں کے ساتھ ہم پہلے لمبی گپ شپ لگایا کرتے تھے، جب ان کو چھوڑ دے محسوس تو ہوتا ہے نا، ہمارا کوئی دوست ہو ہم ڈیلی اس سے بات کریں، اچانک وہ اپنا موڈ بدل لے، اب ایک مہینے میں ایک بار بات نہ کریں، محسوس ہوگا نا کہ یہ تو بدل ہی گئی ہے۔ پہلے جب ضرورت تھی تو روز مجھے فون کرتی تھی، اب پوچھتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ ساری محلے کی عورتیں جمع ہو کر سیدہ حلیمہ کے گھر میں آئیں اور کہنے لگی، حلیمہ لگتا ہے تمہیں بہت بڑی دولت مل گئی ہے، تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے، اور تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ پہلے تمہارے گھر میں کبھی دیا روشن نہیں ہوتا تھا، اب ساری رات تمہارے گھر میں دیا چلتا رہتا ہے۔ سیدہ حلیمہ نے کہا واقعی بڑی امیر ہو گئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں اس لیے امیر ہو گئی ہوں کہ میرے گھر میں محمد آ گئے، اور جب سے محمد میرے گھر میں آئے ہیں میں نے تو کبھی دیا روشن کیا ہی نہیں ہے۔ یہ سارا گھر جو روشن ہے یہ چہرہ مصطفیٰ سے روشن ہے۔ جب حضور اس گھر میں گئے تو برکتیں، رحمتیں، دروازے کھولے، سیدہ حلیمہ کا انتظار کر رہی تھی، پھر کمیاں ختم ہو گئی، پھر محرومیاں ختم ہو گئی، پھر رحمتیں ایسے آئیں کہ جہاں مصطفیٰ جاتے تھے، اور یہاں تک کہ بنو سعد کے لوگ اپنے کھیتوں میں حضور کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے حلیمہ تھوڑی دیر کے لیے برکت ہمیں بھی دے دے، ہم بھی اپنی کھیت میں لے کر جائیں۔ جہاں مصطفیٰ قدم رکھتے تھے وہاں پر فصل پہلے سال سے دگنی ہوا کرتی تھی۔ وہ برکت صرف حلیمہ کے گھر میں نہ رہی بلکہ جتنی آپ کی ہمسائیاں تھی ان گھروں میں بھی برکت مصطفیٰ پہنچ گئی۔ یہ بچپن کا عالم تھا، اور آقا علیہ السلام کا حسن ایسا تھا۔ ام معبد ایک خاتون ہے،
इस हदीस मुबारका को अल-मुजम ने, तबरानी ने अल-मुजमुल कबीर में बयान किया है। वो रिवायत करती हैं, और वो कौन खातून थी? आका अलैहिस्सलाम ने जब माइग्रेशन की मदीना की तरफ, तो रास्ते में आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ जब मदीना जा रहे थे, तो रास्ते में एक घर देखा, कच्चा सा घर था। आपको भूख लगी थी, प्यास लगी थी, आप उस घर में तशरीफ ले गए। वहां पे एक खातून थी और एक बच्चा था। उस खातून का नाम था उम्मे माबद। आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, आपको मालूम है अरब मेहमान नवाज होते हैं और मेहमानों को देखकर खुश होते हैं। वो जो उम्मे माबद थी, जिसका घर रास्ते में पड़ता था, वो खुद भी बड़ी मेहमान नवाज थी। लोगों को बुला बुला कहती, आज हो, थके हुए हो, मेरे घर में थोड़ी देर पानी पी लो, खाना खा लो। इत्तेफाक से जब आका अलैहिस्सलाम उसके घर में गए, उसे जाकर पूछा कि हम मुसाफिर हैं, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, कुछ पीने के लिए, तो हमें पेश करो। उसने कहा, उसे नहीं मालूम था ये आने वाले कौन हैं। उसने कहा कि मैं मेहमानों को देखकर बहुत खुश होती हूँ, और फिर मेहमान इतने सोने। उसने कहा कि आज इत्तेफाक से मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं जो आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने दाएं जानब देखा, एक कमजोर लागर बीमार सी बकरी वहां खड़ी थी। तो आपने उम्मे माबद से कहा, अगर तुम इजाजत दो इस बकरी से दूध निकाल ली। उसने कहा कि ये तो इतनी कमजोर है, इसकी तो हड्डियों में गोदा नहीं, इसकी खीरी में दूध कहाँ होगा। अगर ये चलने फिरने के काबिल होती तो रेवड़ के साथ न जाती, ये तो बहुत बीमार है। हजूर ने फरमाया, तुम इजाजत तो दो। उसने कहा, मुझे क्या इतराज हो सकता है। तो आका अलैहिस्सलाम के सामने सैयदना सिद्दीक़ अकबर उस बकरी को लेकर आए। आका अलैहिस्सलाम ने उसकी पुश्त पे हाथ रखा। जो ही आका अलैहिस्सलाम का हाथ उस बकरी की पुश्त पर गया, उसने जुरजरी ली, टांगे खोल दी, उसकी खीरी दूध से यकदम भर गई। हजूर ने उम्मे माबद से कहा, बर्तन लेके आओ। वो छोटा सा बर्तन लेके आई, इसमें से कहाँ दूध निकलेगा। हजूर ने उसके थनों पे हाथ रखा तो दूध निकलना शुरू हो गया, दूध की जाग बनना शुरू हो गई। हजूर ने हाथ रखे रखा, दूध निकलता गया, यहां तक के उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन थे सब दूध से भर गई। जितनी प्लेटें थी, जितनी थालियां थी, वो भी दूध से भर गई। हजूर ने फरमाया, और बर्तन लाओ। उसने कहा, अब मेरे घर में कोई बर्तन बचा ही नहीं जिसमें दूध डालूं। अब आप इसको बंद कर दें, क्योंकि दूध कहाँ डालेंगे। हजूर के दस्ते बरकत से, आका अलैहिस्सलाम के हाथ के छूने से उस मरी हुई, उस कमजोर बकरी में इतनी ताकत आ गई, उसने इतना दूध दिया कि घर में रखने के लिए कोई बर्तन ना बचा। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस बकरी का जो दूध निकाला था वो खुद भी पिया, आपके साथियों ने पिया, उम्मे माबद ने पिया, फिर उसके बच्चे को पिलाया। तो आका अलैहिस्सलाम ने दूध पीने के बाद उसके लिए बरकत की दुआ की। जब जाने से पहले बरकत की दुआ की, तो यहाँ से एक नुक्ता निकलता है, जब हम भी किसी के घर में जाएं, हमें कोई अपने घर में दावत के लिए बुलाए या खाना खाएं या पानी भी पी कर आए, तो उनके लिए दुआ कर दें, क्योंकि मेहमान की दुआ अल्लाह सुनता है। उन घर वालों के लिए बरकत की दुआ किया करें। तो जब आका अलैहिस्सलाम वहां से चले आए, तो उम्मे माबद का जो खामन था, अबू माबद, वो बकरियां चराने गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उसने अपने घर को चमकता देखा, अपने घर को पुरौनक देखा। आते साथ पूछा, उम्मे माबद, ये आज हमारे घर को क्या हो गया है? ये मेरा घर लगता नहीं है, इसमें इतनी रोशनी है, इतनी ताजगी है। तो उम्मे माबद, चूंकि वो आका अलैहिस्सलाम को देखा था ना, तो पूछना भूल गई, आपका नाम क्या है। उसने अपने पास से कहा, आज हमारे घर में मुबारक आया था, खुद ही नाम रख लिया। उसने कहा, अच्छा कौन मुबारक, वो कैसा था? तब उम्मे माबद ने कहा कि मैं तो उनका, वो इतना हसीन था कि मैंने आज तक उस जैसा हसीन देखा ही नहीं। ये उम्मे माबद अपने फाज में अपने हस्बैंड को बता रही है। और फिर उम्मे माबद ने कहा, वो जो शख्स आया था, जो मुबारक हमारे घर में आया था, वो दूर से ऐसे लगता था जैसे हसीन है, और जब उसके करीब आए तो वो और भी हसीन लगता था। जब उसे दूर से देखो तो वो हसीन था, जब मैंने उसको करीब से देखा
تو اس کی محبت نے, اس کے حسن کی مٹھاس میں میرا دل مول لیا. وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ میں تو اپنی زبان سے ان کے حسن کو بیان نہیں کر سکتی. ان کا حسن ایسا تھا, اگر کوئی دور سے دیکھے وہ تب بھی حسین تھے, اگر قریب سے دیکھے دیوانے ہو جاتے. دیکھیں ہم انسان ہیں, ہم میں سے ہمارے لوگوں کی جو ہماری پرسنالٹی ہے, کچھ لوگ دور سے بہت حسین لگتے ہیں, دور سے کسی کو دیکھیں بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن جب پاس آتا ہے تو وہ نقش میں حسن نہیں ہوتا, کشش نہیں رہتی. ایسے ہی ہے, کچھ لوگ پاس بیٹھے ہوں تو بہت اچھے لگتے ہیں, دور جائیں تو حسن وہ نقش دھندلا پڑ جاتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام کا حسن ایسا تھا جو کوئی دور سے دیکھتا تب بھی حسین تھے, قریب سے دیکھتا تو حسین تر تھے. اس لیے تو صحابہ کرام جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے وہ ایسے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے, اگر سر ہلائے تو سر سے شاید پرندہ اٹھ جائے. تو کسی نے حضرت حسان بن ثابت سے پوچھا, صحابہ کرام نے, کہ حسان بن ثابت ہم نے تو کبھی آنکھ بھر کے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہی نہیں, پھر تم نے کیسے دیکھ لیا؟ حسان بن ثابت نے کہا میں نے براہ راست نہیں دیکھا, میں نے جب بھی مصطفیٰ کو دیکھا اپنی انگلیوں کی اور سے دیکھا, کیونکہ مصطفیٰ کا چہرہ تھا ہی اتنا روشن کہ میں براہ راست انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا. تب ام معبد اپنے ہسبینڈ کو آقا علیہ السلام کا حلیہ بتا رہی تھی. پھر اس نے ایک ہی جملہ کہا جس پر ہماری ہم سب کی جان بھی قربان. اس نے کہا میں کوئی پڑھی لکھی تو نہیں کہ میں اس مبارک کے حلیے کو بیان کر سکوں, بس اتنی بات کہتی ہوں جتنا وہ سونا تھا اتنا کوئی تھا ہی نہیں. تو پھر ام معبد کے ہسبینڈ نے کہا اچھا اب ایسا کرو, اب میں اتنے دور بکریاں لے کے نہیں جاؤں گا, اب اگر مبارک ہمارے گھر میں آئے مجھے ضرور بلانا, اب میں دور بکریاں لے کر نہیں جاؤں گا. اور پھر کچھ دن بعد وہ ام معبد اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بازار سودا لینے کے لیے گئی. قریب کی بستی سے نہ ملا تو مدینہ چلی گئی. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر کا وہاں سے گزر ہوا. جو چھوٹا بچہ تھا نا اس کے ساتھ, اس نے جب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا تو تڑپ اٹھا. اس نے کہا امو ھذا رجل الذی کان الذی ما المبارک, اے ماں یہ وہ آدمی جا رہا ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا. تو ان دونوں ماں بیٹے نے جو شاپنگ کی تھی وہاں چھوڑ دی اور بھاگتے بھاگتے سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلے گئے اور جا کر پوچھا مبارک کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کون مبارک؟ انہوں نے کہا تم ہی وہ شخص تھے نا جو اس دن وہ ہمارے گھر میں آئے تھے مبارک کے ساتھ اور بکری کا دودھ دہا تھا. حضور مسکرا پڑے, فرمایا آؤ میرے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ ان کا نام مبارک نہیں ہے, ان کو ساتھ لے کر مسجد نبوی کے صحن میں گئے. وہاں پر آقا اسلام تشریف فرماتے, وہ دونوں ماں بیٹا آقا اسلام کے قدموں میں گر گئے. حضور نے اسلام کی دعوت دی, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تب حضور نے ان کو بتایا کہ میرا نام محمد ہے. اب وہ دونوں ماں بیٹا خوشی خوشی اپنے گھر آئے. جب گھر میں آئے تو ماں بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم خاموش رہنا, جب تمہارا باپ آئے گا تو میں بتاؤں گی کہ ہم مبارک سے مل کے آئیں گے. بیٹا کہتا نہیں میں بتاؤں گا کیونکہ مبارک ساتھی کو پہلے میں نے دیکھا تھا. تو دونوں ماں بیٹا آپس میں بحث کر رہے تھے, پہلے میں بتاؤں گا, پہلے میں بتاؤں گی. جب ابو معبد گھر آیا تو گھر کا نقشہ پھر بدلا ہوا تھا, گھر پھر روشن روشن تھا. ان دونوں ماں باپ کے بیٹے کے بولنے سے پہلے کہنے لگا آج پھر مبارک ہمارے گھر آیا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا آج مبارک ہمارے گھر نہیں آیا تھا, آج ہم اس کے پاس گئے تھے, ان کا نام محمد ہے. وہ تڑپ گیا, اس نے کہا وہ محمد کہاں رہتے ہیں؟ تو اس کی بیوی نے کہا وہ مدینہ میں رہتے ہیں اور ہم تو ان پر ایمان بھی لے آئے ہیں. تو ابو معبد انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایمان بھی لے آئے ہیں, جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے.
تو ابو معبد نے ساری رات جا کے گزاری، کب صبح ہوگی اور کب جا کے محمد کے قدموں میں اپنا سر رکھوں گا۔ اور پھر جس بکری کی پشت پر آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا، اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ بکری عام الرمادہ تک زندہ رہی۔ عام الرمادہ، اہل علم لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں ایک ایسا سال آیا جس میں قحط پڑ گیا تھا، درخت سوکھ گئے تھے، چشمے خشک ہو گئے تھے، پانی کا ایک قطرہ پینے کو نہیں ملتا تھا، پورے مدینے میں کھانے کے لیے ایک نوالا نہیں تھا۔ لیکن وہ بکری جس کی پشت پر آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تھا، جو معبد کے گھر میں تھی، عام الرمادہ میں بھی اس کے تھنوں سے دودھ کی لہریں نکلتی تھی۔ ہر کوئی جا کر اس بکری کا دودھ پی کر اپنی پیاس مٹاتا تھا۔ اس بکری نے جتنی بھی زندگی پائی، اس کے تھنوں سے آقا علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت سے۔ تو سوچیں پھر وہ ہاتھ کیسا ہوگا؟ ارے وہ ہاتھ ایسا تھا، حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام چھوٹے تھے تو میں آقا علیہ السلام کو ملنے کے لیے سیدہ حلیمہ کے گھر میں گیا، تو حضور پھنگوڑے میں آرام فرما رہے تھے۔ جب میں حلیمہ کے گھر میں پہنچا تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں جب حلیمہ کے سین میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، چاند کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے لگا شاید سفر کر کے آیا ہوں، تھک گیا ہوں، اس لیے چاند ہلتا دکھائی دے رہا ہے۔ کہتے تھوڑی دیر میں کھڑا ہوا، آنکھیں بند کی، پھر کھول کر دیکھا، پھر بھی چاند کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا۔ کہتے بڑا حیران ہوا، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی لمحے میری نگاہ حلیمہ کے صحن میں پھنگوڑا مصطفیٰ پہ پڑی تو کیا دیکھتا ہوں، جہاں مصطفیٰ کی انگلی جاتی ہے چاند ساتھ جاتا ہے۔ حلیمہ کے گھر میں پھنگوڑے میں مصطفیٰ چاند سے کھیلا کرتے تھے، وہ چاند دستے مصطفیٰ کا انتظار کرتا تھا۔ انگلی دائیں جاتی تھی چاند دائیں جاتا تھا، انگلی بائیں طرف جاتی تھی چاند بائیں طرف جاتا تھا۔ ارے قربان اس چاند کی قسمت پر جسے مصطفیٰ کا اشارہ ملا۔ پھر دستے مصطفیٰ کی برکت سے جب حضور نے چاند کو اشارہ کیا وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر دستے مصطفیٰ کی برکت دیکھیں، حضور نے سورج کو جو غروب ہو چکا تھا، حضور نے اشارہ کیا، وہ واپس عصر کے وقت پہ واپس آ گیا۔ تو چاند اور سورج بھی حضور کے دستے اقدس کے اشاروں پہ چلا کرتے تھے۔ تو سوچیں پھر وہ ہاتھ کیسا ہاتھ ہوگا، اللہ نے کیسا ہاتھ بنایا ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کا جسم مبارک خوشبوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ جس راستے سے مصطفیٰ گزرتے تھے راستے کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ یہاں سے مصطفیٰ گزرے ہی۔ لوگ مصطفیٰ کی خوشبو پہچان کر بتا دیتے تھے یہاں سے مصطفیٰ گزرے ہی۔ اور وہ جو خوشبو تھی وہ لگائی نہیں ہوتی تھی، وہ جسم عطر کی خوشبو تھی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا، خود خدا نے کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میں نے آپ کو ہر معاملے میں کثیر عطا کر دی ہے۔ اور کعب بن احبار روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ہر انسان کو اس نے مٹی سے بنایا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کا جسد مبارک اللہ پاک بنانے لگا تو جبریل کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ جبریل علیہ السلام کو بلایا اور کہا جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر میری بارگاہ میں آؤ، آج بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو سیدنا جبرائیل امین آئے تو عرض کی باری تعالیٰ کیا کام ہے؟ کہا جبریل آج زمین سے مٹی لانی ہے۔ تو جبریل نے کہا باری تعالیٰ پہلے بھی تو زمین سے مٹی لاتا ہوں، آج کوئی خاص بات ہے؟ کہا ہاں خاص یہ تو کہہ رہا ہوں نا، میں نے آج ایسا جسد خاکی بنانا ہے، چاہتا ہوں کہ اصول بھی نہ ٹوٹے، بناؤں بھی مٹی سے لیکن مٹی زمین کی نہ ہو۔ تو پوچھا باری تعالیٰ پھر مٹی کہاں سے لاؤں؟ مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں آقا علیہ السلام کی محبت ملی، حضور کا در دیکھنا ملا۔ تو اللہ نے فرمایا جس مدینہ جاؤ، اس وقت تو مدینہ نہیں بنا تھا نا، اس وقت تو ابھی آدم بھی زمین پر نہیں آئے تھے، تو کہا مدینہ جہاں پر ہے
वहां से मट्टी लेकर आओ। फिर जिब्रील ने पूछा बारी ताला किसका जिस्म मुबारक बनाना है? कहा जिब्राइल सुन लो, आज उसका जिस्म बनाना है जिसकी खातिर ये सारी कायनात बनाई है। तो मैं चाहता हूं असूल भी ना टूटे, क्योंकि मेरा असूल है हर इंसान का जिस्म मैंने मट्टी से बनाया है। चाहता हूं कि कानून भी ना टूटे लेकिन उन जैसा भी ना हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो मट्टी में जब जमीन पर आए तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमी को उस जमीन पर जिसे आज मदीना कहते हैं, जहां पर हजूर का रोजा मुबारक है, इस जगह की मट्टी लेने को कहा। हदीस मुबारका के भी अल्फाज हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है। जो जन्नत से हम कहते हैं ना, ये वो जगह है कि जहां से आका अलैहिस्सलाम के जस्ते अनवर को जिस्म मुबारक को बनाने की मट्टी जो है वो यहाँ से ली गई है। हकीकत ये थी कि जब जिब्राइल अमीन उस मट्टी को लेने जमीन पर जा रहे थे तो अल्लाह पाक ने जन्नत को हुक्म दिया, ए जन्नत मैं चाहता हूँ बनाऊं अपने मुस्तफा का जिस्म मट्टी से, लेकिन मट्टी जमीन की ना हो। ऐसा कर जिब्राइल के जमीन पर पहुंचने से पहले तू जमीन पर पहुंच जा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जमीन पर पहुंचने से पहले जमीन जन्नत का एक टुकड़ा मदीना पाक की सरजमीन में पहुंच गया। अरे लोगों तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। तो जन्नत का टुकड़ा जिब्राइल अमी के जमीन पर पहुंचने से पहले वो जमीन पर पहुंच गया। जन्नत खुद भी नूर, जन्नत की मट्टी भी नूर, जन्नत की नहरें भी नूर, जन्नत के पत्ते भी नूर, जन्नत की हर शय नूर की थी। इसलिए हजूर ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है। तो मट्टी जमीन से ली नहीं गई, बल्कि आका अलैहिस्सलाम को जो जिस मट्टी से बनाया गया वो मट्टी भी जन्नत की थी। फिर जब जिब्राइल अमी उस मट्टी को लेके आसमानों पर गए तो आका अलैहिस्सलाम की जो मट्टी थी जिसे बनाना था, अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्राइल इस मट्टी को जन्नत के पानियों से गूंदो, जन्नत की खुशबुओं से इसको गूंदो, इसको दो। जिस जस्ते खाकी को तुमने बनाना है इस खाक की सारी तासीर बदल दो। तो जन्नत की खुशबुओं से आका अलैहिस्सलाम को जिस्म तर बनाया गया। यही वजह थी कि जब मुस्तफ़ा गलियों से गुजरा करते थे जिस्म की खुशबू बता देती थी यहाँ से मुस्तफ़ा गुजरे हैं। सिर्फ यहाँ तक नहीं, जिसको आका अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक छू जाता था, इस हदीस को बहकी ने रवायत किया है। एक सहाबी थे, उनके जिस्म से हर वक्त खुशबुएं आती रहती थी, पसीना भी आता तब भी खुशबू आती थी। उनकी वाइफ्स जो थी वो हर वक्त महंगे से महंगा इत्र लेके आती कि हम इत्र लगा के अपने हस्बैंड को अपनी तरफ माइल करें। एक दिन वो जंगल से लकड़ियां काट के लाए, पसीने से जिस्म भरा हुआ था, खुशबुओं से जिस्म महक रहा था। जब घर आके वो लकड़ियों गड्ढा उतारा तो उनकी बीवियां उनके पास गईं और कहने लगी आज इस राज की बात तो बताओ। उसने कहा क्या? कहने लगी बताओ कौन सा इत्र लगाते हो, हर वक्त तुम्हारे जिस्म से महक आती रहती है। हम भी इत्र लगाती हैं, हमने मक्का और मदीना का महंगे से महंगा इत्र भी लगा कर देखा है, लेकिन तेरे जिस्म की खुशबू बड़ी अनमोल है। आज बताओ तो सही ये खुशबू कहाँ से खरीदी है? उस बंदे ने कहा भाई मैं तो मजदूर बंदा हूँ, सारा दिन लकड़ियाँ काटता हूँ, लकड़ियाँ बेच के जो पैसे आते हैं वो तुम्हारे हाथ में रखता हूँ, मेरी औकात कहाँ इत्र खरीद सकूँ। उन्होंने कहा फिर तो तुम्हारा जिस्म हर वक्त खुशबू से महकता क्यों रहता है? उसने कहा ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल उनका जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। उसने कहा मैं वो खुश नसीब हूँ जिन्हें मुस्तफ़ा की संगत मिली। उसने कहा मेरे जिस्म पर दाने निकल आए थे, मेरे सीने पर मेरी बैक पर दाने निकल आए थे। मैं बारगाह मुस्तफ़ा में गया, मुझे बहुत दर्द थी उन दानों से। मैंने जाकर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जिस्म पर, सीने पर और मेरी कमर पर बहुत दाने निकले हुए हैं, तकलीफ है, क्या आप मेरे लिए दुआ कर देंगे? कहते हजूर ने फरमाया मेरे करीब आओ। मैं करीब गया, कहा कमीज उतारो। मैंने कमीज उतार दी। आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते बरकत, अपना दस्ते रहमत
میرے سینے پر پھیرا تھا, میری پشت پر پھیرا تھا. وہ دانے تو ختم ہو گئے, لیکن آقا علیہ السلام کے اس ہاتھ کی برکت سے آج تک میں جسم خوشبو سے مہکتا رہتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. تو آقا علیہ السلام کا خود تو جسم خوشبوؤں سے معطر رہتا تھا. جس چیز کو آقا علیہ السلام مس کر دیتے تھے پھر وہ چیز بھی خوشبوؤں سے بھر جاتی تھی. اور ایک صحابی رسول ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ تھا اس وقت, اور بچے کھیلتے ہیں نا, تو اکثر کچھ لوگ جب بچوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شفقت اور محبت میں ان کے گال ٹچ کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو یہ صحابی تو جابر بن سمرہ ہیں, وہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ آقا اسلام گزر کے جا رہے تھے, تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا حضور کو دیکھنے کے لیے. کہتے ہیں حضور نے پیار سے میرے گال کو چھوا. کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے گال پہ رکھا, کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مجھے ایسی راحت محسوس ہوئی, ایسی خوشبو محسوس ہوئی, لگتا تھا مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ ابھی عطر کے ڈبے سے نکالا ہے. اور کہتے ہیں آج بوڑھا ہو گیا ہوں, آج بھی میرے اس گال سے خوشبو مصطفیٰ محسوس ہوتی ہے. صرف یہاں تک نہیں بلکہ حضرت ام سلیم انس بن مالک کی والدہ, ایک بار کرم ہوا آقا علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے اور جا کر ان کے گھر سو گئے. وہ گھر پہ نہیں تھی, کسی نے ان کو بتایا کہ آج تمہارے گھر رحمت مصطفیٰ آ گئی ہے. وہ باغی باغی آئیں تو کیا دیکھا, گرمی کا موسم تھا, حضور سو رہے ہیں اور آپ کے جسم بال سے پسینے قطرے نکل رہے ہیں. انہوں نے ایک شیشی لی, اس شیشی کے اندر آقا علیہ السلام کے پسینہ کو جمع کرنا شروع کر دیا. تو آقا علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت کے لیے آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں. اور پھر فرمایا کہ تم اس کا کیا کرو گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پسینے سے میں اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کروں گی, جو ہماری دلہنیں ہوں گی ہم ان کے میک اپ کے لیے, ان کی خوشبو کے لیے یہ پسینہ استعمال کریں گے. حضور مسکرا پڑے, کہا اچھا ایسا ہے اس لیے جمع کر رہی ہو؟ حضور نے فرمایا جاؤ پھر تمہارے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. اور ام سلیم کا گھر پورے مدینے میں خوشبو والا گھر مشہور تھا, ہر وقت ان کے گھر سے خوشبو آتی رہتی تھی. یہ حضور کے پسینے کا کمال تھا. اور پھر میں نے ہاتھ کی بات بتائی, جس چیز کو ہاتھ مس کر جاتا تھا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہوئے کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے شفقت کے ساتھ, تو اس بچے کی پہچان سب بچوں میں خوشبو والا بن جاتی تھی. اس کے سر سے ہر وقت خوشبوئیں آتی رہتی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بنایا ہی ایسا تھا. جس چیز کی طرف اشارہ کر دیتے تھے, جس چیز کی طرف نگاہ مصطفیٰ ڈر جایا کرتی تھی, وہ چیز خوشبوؤں سے بھر جاتی تھی. تو آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے, جو عشق ہے, جو حسن ہے, یہ تو میں نے اپنے سے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے علم کے مطابق بیان کیا ہے. حضور کا حسن کوئی بیان نہیں کر سکتا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی, ان کے والد شاہ عبد الرحیم, وہ اپنی کتاب در ثمین میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا ہے کہ جو زلیخا تھی اور جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی, لیکن ہم نے ایسا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں نہیں سنا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھا ہو اور آپ کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی ہوں. تو آقا علیہ السلام فرمایا سنو, یوسف کا حسن میٹھا تھا اور میرا حسن نمکین ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے حسن پر اپنی غیرت کا پردہ ڈال رکھا ہے. کسی شخص کی آنکھ میں یہ مجال نہیں کہ وہ میرے حسن کو دیکھ سکے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ زنانے مصر نے تو یوسف کی حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. وہ کہتی ہیں خدا کی قسم اگر مصر کی عورتیں مصطفیٰ کی پیشانی دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی.
اور پھر لوگ دن کو سورج دیکھتے تھے, دن کو روشنی دیکھتے تھے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لوگوں تمہارا سورج دن کو نکلتا ہے اور میرا سورج تو رات کو نکلتا ہے, اس کی روشنی رات کو بھی اتنی بھرپور ہوتی ہے. ایک بار آپ کچھ کام کر رہی تھی سلائی کا, تو آپ کی سوئی گر گئی. آقا اسلام گھر میں آئے تو دیکھا سیدہ عائشہ پریشان بیٹھی ہوئی ہیں. پوچھا عائشہ کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگی کہ تیل نہیں کہ دیا روشن کروں, سوئی گر گئی ہے کیسے ڈھونڈوں. حضور مسکرائے, آپ کے دانتوں سے اتنا نور نکلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس نور کی روشنی سے اپنی گمشدہ سوئی کو ڈھونڈ لیا تھا. تو عزیز ماں اور بہنوں, وہ نور کا سلسلہ رکا نہیں اور نہ ہی قیامت تک رکے گا. ارے حضور کا ذکر بھی تو نور ہے, حضور کا ذکر بھی تو ہمارے سینوں کو روشن کرتا ہے نا, حضور کا نام ہمارے سینوں کو روشن کرتا ہے. اور دیکھ لیں آج بھی وہ لوگ جو حضور کے حسن کو اپنی آنکھوں میں بسائے بیٹھے ہیں, جو حضور کی ذکر کو اپنے سینوں میں جمائے بیٹھے ہیں, آپ ان کا حسن بھی دیکھ لیں کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے, بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ وہ خوبصورت سے خوبصورت, حسین سے حسین بندے کو اس کے حسن کو کمزور کر دیتا ہے. لیکن جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے, جن کے سینوں میں محبت مصطفیٰ ہے, ان کا حسن کم نہیں بڑھتا جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حسن مصطفیٰ کی خیرات ملے تو دلوں کے اندر اس حسین چہرے کو جما لیں, دلوں کے اندر ان حسین زلفوں کی اداؤں کو سنبھالیں. جب راتوں کو ہم سوئیں تو چہرہ مصطفیٰ کو اپنے سامنے رکھیں, جب دن کو ہم کام کاج بھی کریں تو مصطفیٰ کی حسین زلفوں کا تصور کریں. پھر دیکھیں سینہ نور سے برتا کیسے ہے, پھر دیکھیں یہ ظاہری حسن یہ تو ٹیمپریری ہے نا, یہ جو دنیا کا حسن ہے یہ ٹیمپریری ہے, اسے فنا ہے, لیکن حسن مصطفیٰ ہمیشہ ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی محبت اپنے سینوں میں پیدا کریں, حضور کا عشق پیدا کریں, حضور کا ادب کریں. کیونکہ جو حضور کا ادب کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ادب کرتے ہیں, وہ دنیا میں با کمال ہوں گے, آخرت میں با کمال ہوں گے. یہ حدیث کے الفاظ بتا رہی ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میرے ادب کی وجہ سے, میری محبت کی وجہ سے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے, کیا رکھے؟ کہ جو شخص میرے ادب کی وجہ سے, میری محبت کی وجہ سے, میری نسبت کی وجہ سے اپنے بچوں کا نام محمد رکھے, پھر ان کا ادب کیا کرو, ان کا عمل چاہے جیسا ہی کیوں نہ ہو, میرے نام کی وجہ سے ان کا ادب کیا کرو. تو صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے. جس شخص کا نام محمد ہوتا جو مجلس میں آیا کرتا تھا تو صحابہ کرام اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے, اس کے لیے جگہ بنایا کرتے تھے. یہ تو دنیا میں ہے نا. حضرت کعب بن احبار روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا, جب محشر کا عالم برپا ہونے لگے گا, اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جب جلوہ افروز ہونے لگے گا تو آقا علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا اے محمد آ جا, اے محمد آ جا. جتنے بچوں کے نام, جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے وہ سب دوڑتے ہوئے آگے آ جائیں گے. فرشتے ان کو روکیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں نہیں اپنے محمد کو بلایا ہے. وہ کہیں گے ہمیں کیا معلوم, ہمارا بھی تو نام محمد ہے نا, ہم نے تو اپنے نام کی پکار سنی ہے, ہم تو اس لیے آئے ہیں. تو فرشتے ان کو آگے جانے سے روکیں گے. اللہ پاک تو دیکھ رہا ہوگا نا. تو اللہ پاک پھر ان سے فرمائے گا ارے فرشتوں انہیں نہ روکو, ان کو جانے دو. تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ تو نے ان کو تو نہیں, تو نے اپنے محمد کو بلایا ہے. اللہ پاک فرمائے گا ہاں میں نے اپنے محمد کو بلایا ہے, لیکن چونکہ ان کے نام میرے محمد کے نام پر آگے ہیں, ان کے نام کی نسبت میرے محبوب کے نام سے ملتی ہے, اس لیے اپنے محبوب کے نام کی نسبت سے ان کو بخش دیتا ہے. اب یہ آگے ہیں, انہیں واپس نہ جانے دو, بلکہ سب سے پہلے جنت میں ان کو داخل کرو. تو حضور کے نام کی ادب, حضور کے نام کی نسبت نہ صرف دنیا میں کام آتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کام آتی ہے. تو کوشش کریں ہم کہ حضور کی محبت کو, حضور کے عشق کو, حضور کے ادب کو اپنے سینوں میں پیدا کریں. اور وہ لوگ
جو کہتے ہیں حضور تو ہم جیسے ہیں، ارے نادانو، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، پھر وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر نعوذ باللہ فرض کریں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں، تو کیا ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ چاند کو اشارہ کریں اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ بتائیں، ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ کنکریاں ہاتھ میں رکھیں تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیں؟ بتائیں، ہمارے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ سورج کو بولے واپس چلا جائے؟ بتائیں، ہمارے جسم سے خوشبوئیں آتی ہیں، ہم تو 2 دن نہ نہائیں تو جسم بدبو سے بھر جاتے ہیں، اور کیا ہمارے چہرے ایسے روشن جیسے مصطفیٰ کا روشن تھا؟ تو وہ لوگ جن کا یہ خیال ہے کہ حضور ہم جیسے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ حضور تو کسی کے جیسے بھی نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہی انمول ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ لوگوں، تمہیں محمد مصطفیٰ حلیمہ کی بکریاں چراتے نظر آتے ہیں، سدرا پر نظر نہیں آتے؟ تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہماری طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، وہ ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہیں؟ تمہیں مصطفیٰ کا عرش پر نظر نہیں آتا؟ تمہیں جبرائیل کا مصطفیٰ کے پاس آنا نظر نہیں آتا؟ اس لیے جتنے بھی لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک ان جیسا کوئی بن سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ نے کوئی بنایا ہے۔ اس نظریے، اس عقیدے کی تصحیح کریں، ورنہ اس عقیدے کو رکھ کر لاکھ نمازیں پڑھ لیں، ماتھوں پہ محرابیں بھی بن جائیں، زندگی ساری ہم تبلیغ پہ خرچ بھی کر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نمازیں بھی دی محمد مصطفیٰ کے صدقے، قرآن دیا محمد مصطفیٰ کے صدقے، اور ہمیں تو خدا کی پہچان ہی نہیں تھی۔ جیسے علیشہ نے بولا کہ پتھروں کا دور تھا، دل بھی پتھر تھے، خدا بھی پتھروں کے بنائے ہوئے تھے، ایسا ہی تھا نا؟ وہ جو مکہ کا دور تھا وہ تھا ہی پتھروں کا دور، دل بھی پتھر تھے، آنکھیں پتھر تھی، خدا بھی پتھروں کے بنائے ہوئے تھے۔ تو پتھروں کے خدا سے ہٹا کے حقیقی خدا کی پہچان کس نے کروائی؟ مصطفیٰ نے کروائی۔ ہم نے تو خدا کو مصطفیٰ کے ساتھ پہچانا ہے، ہم تو ان کا یہ احسان بھی ادا نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ہم جیسے ہیں؟ ان جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ اس لیے اس نظریے کی اصلاح کر لیں، ابھی توبہ کا وقت ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور جو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ میں نے آپ کو کمالات میں اتنے کمال دیے ہیں کہ ہر کمال کی انتہا آپ پہ ہوتی ہے۔ ہم تو اتنے محتاج ہیں کہ ہم تو اس دیوار سے باہر دیکھ نہیں سکتے، ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہے اس دیوار کے باہر کیا ہو رہا ہے، ہم تو اس مائک کے محتاج ہیں، میری آواز اس روم کے اینڈ تک مائک کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اور مصطفیٰ کا کمال کیسا تھا؟ حضور جیسا آگے دیکھتے تھے ویسا پیچھے بھی دیکھتے تھے، بظاہر آگے دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن جو مصطفیٰ کے پیچھے ہو رہا ہوتا اسے بھی دیکھتے تھے۔ نہ صرف یہاں تک بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے جو کچھ بھی تھا مصطفیٰ نے وہ بھی دیکھا تھا، اور قیامت تک جو کچھ آنا تھا وہ مصطفیٰ نے بتا دیا۔ اللہ پاک نے جو حسن مصطفیٰ کو دیا ہے، کوشش کریں ہم اس حسن کو اپنے آنکھوں میں بسا لیں۔ اس حسن کی جھلک ایک تو مدینہ ہے نا، آج اس محفل میں بیٹھ کر ہم کوشش کریں کہ مدینے والا دکھا دیں۔ جتنے لوگ اس مجلس میں آئے ہیں اس آرزو کو اپنے سینوں میں لے کر جائیں کہ باری تعالیٰ مدینہ تو ہم جا سکتے ہیں، مدینہ کو دیکھ سکتے ہیں، کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا مدینے والا دکھا دے؟ مانا کہ ہم گناہگار ہیں، مانا کہ ہم کمزور ہیں، مانا کہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، لیکن تو کرم کر سکتا ہے نا، تو عطا کر سکتا ہے۔ اگر تو نے بلال عرشی کا سینہ مصطفیٰ کے حسن سے روشن کیا ہے تو ہمیں بھی تو اس حسن کی ایک خراط دکھا دے، ایک چنگاری دکھا دے، دکھا تو دے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے۔ اس ربیع الاول میں ہم سب کوشش کریں کہ اس حسن کو پانے کے لیے
دیدار مصطفیٰ پانے کے لیے ذکر مصطفیٰ کریں، حضور کے درود کو اپنی زبانوں پہ سجا لیں، حضور کے ذکر کو اپنے سینوں کے اندر روشن کر لیں۔ ہو سکتا ہے کبھی امام بصیری کی طرح ہماری قسمت بھی کھل جائے۔ امام بصیری کون تھے؟ امام بصیری ایک شاعر تھے اور بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے جس کی ان کو پیمنٹ ملتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا وہ بیمار ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، چل پھر نہیں سکتے تھے، سارے بادشاہ چھوڑ گئے، اب گھر میں بیٹھے تھے۔ ایک دن خیال آیا کہ بادشاہوں کے قصیدے لکھ لکھ کے تھک گیا ہوں، انہوں نے کیا دیا ہے، آج ایسے بادشاہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جنہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لکھنے کے لیے بیٹھے تو 300 اشعار لکھ دیے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں مولا یصلی وسلم دائماً آباداً، قصیدہ بردہ شریف جو پڑھتے ہیں ہم، یہ لکھا اور اپنے سرانے رکھ کر سو گئے۔ جب سوئے تو خواب میں آقا اسلام تشریف لائے، خود تو سو گئے، قسمت جاگ گئی۔ آقا اسلام تشریف لائے تو امام بصری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں آئے ہیں لیکن میں معذور ہوں، میں اٹھ کے کھڑا ہو کے آپ کا استقبال نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا دستے رحمت، وہ جو بکری پر پھیرا تھا اسے زندگی مل گئی تھی، وہ دستے رحمت امام بصیری کے جسم پر پھیرا۔ جو سالوں سے بستر پر بیٹھے تھے وہ فوراً تندرست کے کھڑے ہو گئے۔ کہا بصیری وہ جو تم نے میری شان میں نعتیں لکھی ہیں، قصیدہ لکھا ہے، ذرا پڑھ کر سناؤ تو صحیح۔ کہا حضور میں پڑھ کے سناؤں؟ کہا وہی تو سننے آیا ہوں۔ تو امام بصیری نے پڑھا مولا یصلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اور وہ جو شعر ہے نا کہ ہو الذی، وہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں پلیز آپ پڑھیں گے، یا حبیب الذی ترجا شفاعتہ۔ ایک اہل علم نے لکھا ہے اگر کسی شخص کی کوئی محتاجی ہو، کوئی حاجت ہو، یہ جو ہم نے یہ پڑھتے ہیں نا ترجا شفا، کیا شعر ہے یہ؟ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال کل مقتحمی۔ ایک اہل علم نے لکھا ہے اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، تو قصیدہ بردہ شریف میں سے اس شعر کو 3 بار پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ اس شعر کی نسبت سے، اس کلام کی نسبت سے آپ کی حاجت پوری کر دے گا۔ جب اس شعر پر پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی شفاعت چاہیے، حضور نے خوش ہو کر جو کملی جو بردہ اوڑا ہوا تھا اتار کر کہا بصیری یہ لے لو۔ تو امام بصیری نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے آپ نے خواب میں دیا ہے نا۔ تو کہا بصیری صبح اٹھنا، صبح تمہارے سرہانے پڑا ہوگا۔ جب صبح آنکھ کھلی وہ چادر، وہ بردہ آپ کے سرہانے پڑا تھا، سارا گھر روشن تھا، خوشبوؤں سے منور تھا۔ اور پھر ایک دیوانہ اس امام بصیری کے گھر میں آیا، کہنے لگا بصیری ذرا کلام وہ سناؤ جو رات کو مصطفیٰ کو سنایا تھا۔ امام بصیری نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں تو ابھی گھر میں بیٹھا ہوں۔ کہا جس وقت مصطفیٰ تمہارے پاس آئے تھے دروازے باہر میں بھی کھڑا تھا۔ آج دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم جس طرح تیرے محبوب نے آ کر امام بصیری کی قسمت جگائی تھی، کبھی وہ رات ہمارے پاس بھی آئے، وہ لمحے ہمارے پاس بھی آئے کہ ہمیں بھی مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہمارے پاس تو امام بصیری جیسے الفاظ نہیں ہیں، نہ وہ عشق ہے نہ وہ محبت ہے، لیکن نسبت تو ہے نا، وہ نسبت تو ہے نا۔ امام بصیری کی طرح کسی دن آ کر ہمارے سینے بھی روشن کر جائیں، ہماری آنکھوں کے سے بھی اپنے دیدار کی پیاس سے بجھا دیں یا رسول اللہ۔ آج ہر ایک بیٹھ کر یہ دعا لے کر، یہ التجا لے کر اس مجلس سے جائے کہ کبھی ہمارے گھر میں بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ، اپنے رخ انور سے، اپنی بابرکت ذات سے کبھی تو ہمارے گھر میں آپ پھیرا لگا جائیں یا رسول اللہ۔ مانا کہ ہم اس قابل نہیں، لیکن آپ تو اس قابل ہیں نا، آپ تو عطا کرنے والے ہیں نا، آپ تو اپنے امتیوں کا سینہ روشن کرنے والے ہیں۔
کبھی تو ہمارے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کے صدقے ہمیں آقا علیہ السلام کے حسن کی خیال عطا فرمائے، آپ کی محبت آپ کے ادب کرنے والوں میں شامل رکھے، اور قیامت کے دن اور قبر میں جب مصطفیٰ کا سامنا ہو تو ہمیں نہ کہنا پڑے یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہمارا کردار دے کر، ہماری محبت دے کر، ہمارا ادب دے کر مصطفیٰ کہہ دے یہ تو میرے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا اسلام کی محبت، ان کا عشق، ان کا ادب عطا فرمائے۔